بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز آیت نمبر 31 سے ہے۔ ویسے تو سورہ مدثر میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن یہ آیت نمبر 31 بڑی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ جب اس سے پچھلی آیت کا نزول ہوا، علیہا 19 جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں جو جہنم کے نگہبان ہیں، داروغہ ہیں۔ ابو جہل نے، کافروں نے جب یہ سنا تو مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ صرف 19 فرشتے، نعوذ باللہ من ذالک، محمد کی فوج ہے، تو کیا تم 19 فرشتوں پر قابو نہیں پا سکو گے؟ تم میں سے 10 مل کر ایک ایک فرشتے کو پکڑ لینا، اس پر قابو پا لینا۔ ایک جو ان میں پہلوان تھا، کافر طاقتور، وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا 17 کو تو میں ہی سنبھال لوں گا، باقی 2 بچیں گے، 2 کو تم سنبھال لینا۔ انہوں نے اس آیت قرآنی کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے جو جہنم پر فرشتے مقرر کیے ہیں، ان فرشتوں کا مذاق اڑایا۔ تو اگلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جہنم پر جو 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ کوئی جن یا کوئی انسان نہیں ہیں کہ جن پر یہ کافر غلبہ پا لیں گے، بلکہ وہ فرشتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی طاقت کا کیا عالم ہے، وہ کس قدر طاقتور ہیں، اسے یہ کافر جانتے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو 19 فرشتے مقرر ہیں، یہ اس قدر قد و قامت والے ہیں، اور اللہ نے ان کے دل سے رحم کو نکال لیا ہے کہ ان کے 2 مونڈوں کے درمیان، 2 بازوؤں کے درمیان اس قدر طویل فاصلہ ہے کہ 1 سال تک انسان چلتا رہے، 1 سال کی مسافت، اس قدر وہ طویل ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ جو چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں، طاقتور ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ ایک فرشتہ 70 ہزار کافروں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ 19 فرشتے ہیں، 19 فرشتوں کے ماتحت بے شمار فرشتے ہیں۔ یہ 19 تو سردار ہیں، ان 19 میں جو سردار ہیں وہ حضرت مالک ہیں۔ 19 فرشتوں پر جو سردار ہیں حضرت مالک ہیں، 18 ان کے ماتحت ہیں۔ اور پھر ہر فرشتے کے ماتحت کتنے ہیں؟ ایک حدیث میں فرمایا گیا 70 ہزار۔ اور پھر ان کے ماتحت کتنے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور جہنم کے داروغہ، جہنم کے نگہبان ہم نے فرشتے ہی مقرر کیے، وہ کوئی انسان یا جنات نہیں ہیں، بلکہ فرشتے، ملائکہ، فرشتے مقرر کیے۔ اور رہی یہ بات کہ 19 کی تعداد یہ کیوں مقرر کی گئی اور 19 کا عدد کیوں بیان کیا گیا؟ تو ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی یہ تعداد کافروں کی آزمائش ہی کے لیے مقرر کی۔ اس میں کافروں کی آزمائش تھی کہ کافر جو ہے وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑائیں، اس تعداد کا مذاق اڑائیں۔ جو کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، جو کافر ہوں گے، منکر ہوں گے، جن کے دلوں میں مرض ہوگا، بیماری ہوگی، وہ مذاق اڑائیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، اور ہم نے ان کی یہ عدت، ان کی یہ گنتی کس لیے مقرر کی؟ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی آزمائش کے لیے کہ کافر مذاق اڑائیں گے۔ اور جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، تو ایمان والوں کے سامنے جب بھی
اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے یا رسول اللہ کا فرمان پیش کیا جاتا ہے، عقل میں آئے نہ آئے وہ فوراً اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ گنتی اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ وہ اہل کتاب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ایمان والے اہل کتاب، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے توریت میں بھی یہ پڑھا تھا، توریت میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد 19 ہے۔ تو جب توریت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں جو بات تھی وہی بات قرآن کے اندر ہے، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا، انہیں یقین آ گیا اس بات پر کہ میں جس نبی آخر الزمان پر ایمان لایا ہوں یہ برحق ہیں کہ جو بات ہماری کتاب میں تھی وہی بات اسی قرآن کے اندر ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور تاکہ ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ ایمان والے جب رب کی آیت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے ایمان میں مضبوطی آ جاتی ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب کو اور ایمان والوں کو کوئی شک نہ رہے۔ یہ تعداد، یہ گنتی اس لیے بیان کی گئی کہ اہل کتاب کو کوئی شک نہ رہے کہ جو ان کی کتاب میں تھا وہی قرآن کے اندر ہے، جو ان کے نبی نے بیان کیا تھا وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے پڑھے بیان فرما رہے ہیں کہ جہنم پر اتنے فرشتے مقرر ہیں، تو اہل کتاب کو، ایمان والوں کو شک نہ رہے۔ ہاں، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یہ تعداد اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض، نفاق کا مرض، منافقین جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، والکافرون، اور کافر، منافق اور کافر کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس عجیب مثال سے اللہ کا کیا مقصود ہے، کیا مطلب ہے؟ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اس بات سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اعتراض کریں اللہ کے کلام پر۔ کون؟ کافر اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر یا اسلام کی کسی بات پر اعتراض کرنا یہ دل کے مرض کی علامت ہے۔ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ اسلام پر یا اسلامی احکامات پر اعتراضات کریں گے۔ کذالک، اسی طرح، یضل اللہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور بات رہی یہ کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں، کافر مذاق اڑا رہے ہیں کہ 19 ہیں، 17 کو میں سنبھال لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا، 19 ہیں تو 10 مل کر ایک ایک کو مغلوب کر لیں گے، غلبہ پا لیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، إِلَّا هُ، سوائے اس کے، اللہ کے سوا تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے لشکر کتنے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی لشکر کی حاجت نہیں ہے، اس کا تو صرف حکم ہی کافی ہے، وہ حکم فرمائے سب کے سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں، کوئی اللہ پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کتنے ہیں، اس کی مخلوق کتنی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جہنم پر مقرر فرشتے کتنے ہیں، 19 تو ہیں، پھر 19 کے ماتحت کتنے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے وہ چاہے تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو ہلاک کر دے، وہ بھی رب کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے ابابیل۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور یہ تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے، یہ قرآن، یہ باتیں انسان کے لیے نصیحت ہی ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ وما ہیا، اور یہ تو ہیا سے مراد فرمایا گیا یا تو قرآن کی آیات ہیں، یا ہیا سے مراد فرمایا گیا کہ ہیا سے مراد جہنم ہے۔ یہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے،
یا یہ قرآن کی آیات تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے، ذکر للبشر، انسان کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے اور پھر قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور جہنم کے عذابات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور جو چاہے وہ اللہ کے عذابات کا مذاق اڑائے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، نصیحت قبول نہ کرے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جائے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ جہنم اور جہنم پر جو مقرر فرشتے، عذاب کے فرشتے، اللہ ان سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ و مامون فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔